دے گی جو خود دن بھر برائیوں میں ملوث ہے۔ تو ایسے والدین کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج کوئی اگر 4 وقت نماز کے لیے مسجد پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ امام صاحب پر ہی تنقید شروع کر دیتا ہے، انہی میں کمیاں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک حافظ قرآن جس کا مرتبہ تم نہیں جانتے، 7 پیڑھیوں کو بخشوائے گا وہی حافظ قرآن، اور وہاں پر تم بھی ہو سکتے ہو۔ اگر تم نے اس امام کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی دیا ہے تو تم کل سوال کر سکتے ہو، اے امام صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے آپ کو فلاں وقت پر لوٹے میں پانی دیا تھا وضو کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں ہوگا کہ ایک حافظ قرآن، ایک نیک بندہ کوئی دوزخ کی طرف اگر اس پہ کسی کا احسان ہے تو احسان لے کر کے اس کا کوئی بھی ہو جاننے والا وہ دوزخ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے خدمت کی ہے تو اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، عالم دین ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، ان سے اچھی اچھی باتیں سنا کرو، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کیونکہ تمہارا جو بھی اثاثہ ہوگا کل یہاں سے جانے کے بعد وہ ہوگا عمل کا۔ جو تم یہاں پر اچھے عمل کرو گے وہی تمہارے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف نمازوں کی پابندی کام آئے گی، پیشانیوں میں جو سجدوں کے تڑپ کے لیے جو نشان پڑے ہوں گے وہ چمکیں گے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہے ان انگلیوں پہ تو یہ ایک ایک عضو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے کسی کی اصلاح کر دی، اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو وہ تو جنت میں جائے گا، ساتھ میں ہماری بھی نیکیوں میں اضافہ کر کے جائے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ کرنے کی، بس آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو اپنے گھر میں تبلیغ کرنے کی، اپنے گھر میں نمازی بناؤ۔ کسی کو نہ دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہماری بیوی نمازوں کی پابند ہے، ہمارا بیٹا نمازوں کا پابند ہے، ہماری بیٹی نمازوں کی پابند ہے۔ قرآن کی تلاوت کروانا شروع کر دو، تمام پریشانیاں گھر سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ صرف ایک ایک آدمی اپنے اپنے گھر کو دیکھ لے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پورا ایک معاشرہ سدھر جائے گا۔ کسی امام صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے گاؤں میں بے نمازی رہتے ہیں، بلکہ وہ فخر سے کہیں گے آؤ میرے گاؤں میں دیکھو کتنے نمازی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی چیز آپ لوگوں پہ یہ بھی ہے کہ کل روز قیامت جب ایک جمع غفیل ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم نمازوں کے پابند ہوں گے، تمام برائیوں سے دور ہوں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا نہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لوگ کہیں نا یہ کل کہ یہ دیکھو یہ محمد کی امت آ رہی ہے، تو ایسے روشن اپنے قلب کو کرو، ایسے اعمال پیدا کرو کہ روز محشر ہم سب کے سروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا سایہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تب بات بنی۔ خالی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، نام محمد دین رکھ لیا، تو اس سے یہ مطلب نہیں آپ دین کے ٹھیکیدار ہو گئے، اس کے لیے آپ کو عمل کی ضرورت پڑے گی، اور جب تک آپ عمل نہیں کرو گے آپ کو نہ جنت مل سکتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ آپ کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، نہ آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی کرنا، علماء اکرام کی عزت کرنا، اپنے والدین کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا۔ یہ اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ